برطانیہ میں رہنے والے مسلمانوں نے یہ سب بہت آسانی یا فوراً حاصل نہیں کیا۔ اس کے پیچھے کئی دہائیوں کی انتھک محنت اور کوشش ہے۔ 50-60 برس پیچھے چلیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے مختلف خطوں، خاص کر جنوبی ایشیا سے لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے معاشی مجبوریوں کے تحت برطانیہ ہجرت کی، جس میں مسلمان بھی شامل تھے۔ ان لوگوں نے یہاں روزی کمانے کے ساتھ ساتھ اپنی مذہبی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے عبادت گاہوں کو بھی قائم کیا۔ اگرچہ اس وقت یہ بہت مشکل کام تھا، پھر مقامی انگلش کمیونٹیز کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، انہیں اپنے مذہبی تہواروں میں شرکت کی دعوت دی اور ان کے تہواروں میں انہیں تحفے تحائف دیے۔ اس کی وجہ سے اسلام اور مسلمان اب برطانیہ میں اجنبی نہیں ہیں۔ مغربی لندن میں رہائش پذیر 70 سالہ شمسا بچپن میں ہی اپنے خاندان کے ساتھ برطانیہ آ گئی تھی اور پھر یہیں تعلیم حاصل کی، نوکری بھی کی۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے بچپن میں روزہ رکھنا اتنا آسان نہ تھا، اسکول والوں کو اس کی وجہ سمجھانا بہت مشکل تھا۔ اساتذہ اور دیگر طالب علم حیران ہوتے تھے کہ کھانے پینے سے رکنے کا کسی مذہب سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، اور صحت کے معاملے کو لے کر اسکول انتظامیہ بھی والدین سے کہتی تھی کہ وہ بچوں کو روزہ نہ رکھوائیں، مگر آہستہ آہستہ شعور آنے اور ایک دوسرے کو سمجھنے سے یہ سب تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح لندن ہی کے ایک بزرگ رہائشی راجہ اکرم صاحب بتاتے ہیں کہ شروع میں تراویح کا اہتمام بہت مشکل ہوتا تھا۔ مساجد اتنی بڑی نہیں ہوتی تھی، اس لیے ہمیں اکثر جگہ پر کمیونٹی ہال کرائے پر لینے پڑتے تھے، اور بعض جگہوں پر تو چرچ کے ہال کرائے پر لے کر جمعے کی نماز اور نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ بزرگ شہریوں کی یادیں اپنی جگہ، لیکن حال ہی میں پاکستان سے تعلیم کی غرض سے برطانیہ آنے والی ختیجہ کو اس وقت خوشگوار حیرت ہوئی جب ان کی یونیورسٹی میں موجود اسلامک سوسائٹی کی جانب سے رمضان کی آمد پر انہیں گفٹ موصول ہوا۔ وہ کہتی ہیں کہ اپنے وطن سے دور ہوتے ہوئے بھی اپنے مذہب اور کلچر کو ہر وقت آس پاس محسوس کرنا یقیناً اچھا احساس ہے۔ وہ مزید بتاتی ہیں کہ ان کی رہائش کے قریب ہی ایک مسجد موجود ہے جہاں خواتین کے لیے بھی تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یوں ان کا رمضان بہت بھرپور گزر رہا ہے۔